اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے الحیّ، اس کا معنی ہے حیا کرنے والا۔ یہ نام احادیث سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے سنن نبی داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب جو بہت بابرکت اور بلند ہے، حیا کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ حیا کرتا ہے اپنے بندے سے جب وہ اٹھاتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے سامنے کہ وہ لوٹا دے اس کو خالی ہاتھ۔ پھر ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد اور سنن نسائی میں کہ یعلا بن امیہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو جو نہا رہا تھا کھلے میدان میں بغیر تہبند کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا بے شک اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے، ستر کرنے والا ہے، حیا کو پسند کرتا ہے اور ستر کو پسند کرتا ہے، بس جو کوئی تم میں سے غسل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ خود کو ڈھانپ لے۔ ان دونوں احادیث میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی حیا کے دو مختلف پہلو دیکھے۔ سب سے پہلے تو حیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، اس نے اس صفت کو پیدا کیا ہے اور وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی یہ صفت جو ہے اس کی مخلوق میں نظر آئے، یعنی انسانوں کے اندر۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیا بندوں کی حیا کی طرح نہیں ہوتی۔ بندوں کی حیا کیا ہوتی ہے کہ انسان عاجز ہو جاتا ہے، خوف میں آ جاتا ہے، اس کے اندر بظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی کچھ تغیرات آتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیا اس طرح کی نہیں ہوتی جیسی انسانوں کے اندر ہوتی ہے، اس کی حیا مختلف ہے۔ ہمیں بس اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا محسوس کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حیا کا سب سے پہلا پہلو کون سا ہے کہ وہ بندوں کو کچھ دینے کے خلاف کام کرنے پر حیا محسوس کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دے جب کوئی کچھ اس سے مانگے، کیونکہ وہی وہ پروردگار ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا، سب کو وہ سب کچھ دینے والا ہے، اور جب کوئی اس سے خاص کر ہاتھ اٹھا کر مانگے گا اور وہ اس کو نہ دے، یعنی اپنی شان کے خلاف کام کرے، تو وہ اس سے حیا محسوس کرتا ہے۔ اس بات کو ہم انسانوں کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو شان دی ہے، اس کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اس کو غلام بنایا، اپنا بندہ بنایا ہے۔ انسان جب غلامی کی لائف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی کی لائف سے نکل آتا ہے باہر، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنے معاملات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے، تو پھر کھلے عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے، اپنے غلط کاموں کی تشہیر بھی کرتا ہے۔ کہ کتنی اہم بات ہے ہمارے لیے کہ انسان کے اندر حیا نہیں ہوتی بالکل بھی، کہ وہ اپنی شان کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اس کی شان یہ تھی کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر رہے، لیکن وہ اپنی شان کے خلاف کام کر رہا ہے، اور پھر اس کی تشہیر بھی کرتا ہے، لوگوں کو بھی بتاتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی کرتا ہے، اور اس طرح سے لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ جبکہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کو سخت ناپسند کیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی تشہیر کرے۔ ہم تو خود بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا، اور اکثر اوقات تو ہم پراؤڈلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ کام تو میں نے کیا، میں نے تو اس طرح سے کیا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہم اگر غور کریں پورے دن کے اپنی روٹین میں، جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں یا جتنی بھی سوچیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، جو بھی نیت کرتے ہیں ہم معاملات میں، اس میں کتنے زیادہ اللہ کی فرما برداری والے معاملات ہوتے ہیں اور کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں۔ ان سب کا جائزہ ہم خود لے سکتے ہیں اپنی ذات کا۔ پھر جب کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو دنیا میں بھی چھپائے ہوئے ڈھانپ لیتا ہے، آخرت میں بھی۔ اس کے بارے میں ہم دیکھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ قریب کرے گا مومن کو قیامت کے دن، پھر رکھ دے گا اس کے اوپر اپنا پردہ اور چھپا دے گا اس کو، پھر فرمائے گا کیا تم پہچانتے ہو اس گناہ کو؟ وہ کہے گا ہاں اے رب، یہاں تک کہ جب وہ اقرار کر لے گا اپنے گناہوں کا اور دیکھ لے گا کہ اب تو وہ بالکل ہلاک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے چھپا دیا ان کو تجھ پر دنیا میں بھی، اور اب بھی میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو اس کو جو ہے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، جبکہ ہم اپنی زندگی کی، اپنی شان کی کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی چھپا دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چھپائے گا، لیکن ہم دنیا میں بھی اس کی تشہیر کرتے ہیں اور اس لیول پہ کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے۔ پھر اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی حیا کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب راستے میں سے گزرتے ہوئے ایک انسان کو دیکھا کہ وہ بغیر تہہ بند کے نہا رہا تھا کھلے عام، تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو حیا کو پسند کرتا ہے، خود بھی حیا کرنے والا ہے، ستر کو بھی پسند کرتا ہے۔
تو یہ بھی ہمارے لیے کتنی ضروری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خود کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ ہمارے اندر بھی یہ حیا جو ہے وہ اچھے لیول پر ہونی چاہیے، کہ ہم سوچیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا لوگوں کے سامنے، اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھنا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا، یا تو ہمارا لباس اس طرح کا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بغیر ہم زندگی گزاریں، اس کی نافرمانی کر کے چست اتنا لباس پہن لیں کہ ہمارے جسم کے اعضاء بالکل اس کی تشہیر ہو رہی ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہم دیکھیں کہ انسان کو جب صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ خود حیا کرنے والا ہے، اور وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندوں میں بھی یہ حیا کے دونوں پہلو پائے جائیں، تو پھر انسان جو ہے اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ دن رات وہ اللہ تعالیٰ کی ہی نعمتوں میں رہ رہا ہے، اور اسی کی نعمتوں کے ساتھ اس کی نافرمانی کی زندگی نہیں گزار سکتا وہ، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں کہ ہم نے یہ بھی حدیث دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ حیا ہے، یعنی جس کے اندر ایمان ہوگا جتنا زیادہ، اتنی اس کے اندر حیا بھی ہوگی، اور جتنی زیادہ حیا کم ہوگی اتنا ایمان بھی کم ہوگا۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہر معاملے میں حیا مانگیں، کہ وہی وہ ذات ہے جو خود الحیّ ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، اس نے حیا کو پیدا کیا، وہی دے سکتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے اور اپنے اندر حیا کی صفت کو پیدا کرنے کے لیے، کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ بھی حیا ہمارے اندر ہو، کہ وہی ذات مجھے دیکھ بھی رہی ہے، اس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، میں نے اس کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے بندوں کے ریلیٹڈ بھی جو معاملات ہیں ان میں بھی حیا ہمارے اندر آ جائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔